دی نیکسٹ ریزن واز فیڈرلزم اینڈ پروونشل اٹانومی. فیڈرلزم کا مطلب جس کو ہم پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہاں پر ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو بٹوین دی سینٹر اینڈ پروونشل گورنمنٹس، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس کو اختیارات دیے جاتے ہیں دے آر کنسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ اور پروٹیکٹیڈ، جس کو ہم پروونشل اٹانومی کہتے ہیں. سو پاکستان جو تھا وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ بنا، اور یہ مسلم لیگ کا بڑا بگننگ سے یہی اسٹانس تھا کہ ایون جب وین دیر واز یونائٹیڈ انڈیا سو دے ڈیمانڈیڈ فار اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. تو ظاہری بات ہے وین پاکستان کیم انٹو بینگ تو پاکستان کے اندر بھی جو ہیٹروجینس سوسائٹی تھی دیر ور ڈفرینٹ کمیونٹیز، اور ان کے اندر نہ صرف نومیریکل ڈفرینسز تھے بلکہ لینگوسٹک اینڈ کلچرل اینڈ ہسٹوریکل ڈفرینسز بھی تھے. سو لہٰذا ایک ایسی ریاست کے لیے فیڈرلزم ایک آئیڈیل سسٹم ہوتا ہے جس کو اب پاکستان کے اندر اڈاپٹ کر دیا گیا. سو پاکستان واز ایکچولی کنسسٹڈ آف ٹو ونگس، آف ایسٹ ونگ اینڈ ویسٹرن ونگ. ایسٹ ونگ میں ایسٹ بنگال تھا، اور ویسٹرن ونگ جو تھا اس میں یہ باقی جو موجودہ پاکستان ہے اس کے جو 4 پروونسز ہیں یہ تھی، جیسے NWFP بلوچستان اینڈ سندھ اینڈ پنجاب. سو جو بڑا پرابلم تھا کہ اس میں ڈسٹریبیوشن آف پاور کیسے ہو، زیادہ اختیارات سینٹر کے پاس ہونی چاہیے یا پھر زیادہ اختیارات جو ہے وہ پروونسز کو دینی چاہیے. تو بنگال جو تھا دے ور ایکچولی ڈیمانڈنگ فار میکسیمم پروونشل اٹانومی، مطلب کہ وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات صوبائی حکومتوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے. وائل آن دی ادر ہینڈ دی ویسٹ پاکستان اینڈ particularly دی پنجاب they were actually promoting or advocating for the strong central government. دوسرا جو پرابلم تھا دیٹ واز دی پرابلم آف ریپرزنٹیشن، کہ جو پارلیمنٹ ہوگا اس میں ہاؤسز کتنے ہوں گے، either that would be a bicameral or unicameral legislature. اینڈ سیکنڈلی پاپولیشن کا فارمولہ کیا ہوگا، چونکہ ایسٹ پاکستان وچ واز اے سنگل پروونس ود اے میجورٹی پاپولیشن، اور ویسٹ پاکستان وچ واز ڈیوائڈیڈ انٹو اے نمبر آف فیڈریٹنگ یونٹس ود اے مائنورٹی آف پاپولیشن. سو یہ کویسچن تھا کہ یہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ڈسٹریبیوشن آف ریپرزنٹیشن ہوگی یا کس بنیاد پہ ہوگی. تو اس میں بھی ظاہری بات ہے دو ڈائیورجنٹ اوپینینس تھے. ایسٹ پاکستان ڈیمانڈیڈ فار population based representation while the West Pakistanis demanded کہ نہیں جو اسمبلی ہے اس کے اندر دونوں کو ایکول نمائندگی دے دی جائے. تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ ایک طرف پیرٹی کی بنیاد پہ ریپرزنٹیشن کا ڈیمانڈ ہو رہا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لیے ایکول ریپرزنٹیشن، اینڈ آن دی ادر ہینڈ ایسٹ پاکستان واز ڈیمانڈنگ فار ریپرزنٹیشن آن دی بیسس آف پاپولیشن. اچھا، اس مسئلے کو پہلے رپورٹ جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، جو پہلا رپورٹ بنا، سیکنڈ رپورٹ پریزنٹ ہوا، پھر بوگرا فارمولہ پریزنٹ ہوا، وہ یہ سارے تو نہیں امپوز ہو سکے، امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ پہلے جو 2 رپورٹس تھے دے آر ریجیکٹڈ اینڈ بوگرا فارمولہ دو دیٹ واز ایکسیپٹیڈ، لیکن انفارچونیٹلی جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی دیٹ واز ایکچولی ڈسمسڈ. سو جو سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب بنی تو انہوں نے اس ریپرزنٹیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک یونیک قسم کا ارینجمنٹ کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ پاکستان 1 یونٹ اسکیم. ان 1955 دی سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاسڈ اے بل جس کے انڈر اس ویسٹ پاکستان کے جو جتنے فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان سب کو مرج کر کے ایک صوبہ بنا دیا، اور لاہور واز میڈ ایز دی کیپٹل آف دی ویسٹ پاکستان. اور دوسرا ایسٹ بنگال کا جو نام تھا اس کو ایسٹ بنگال سے ایسٹ پاکستان رکھا گیا. تو اور اس طریقے سے یہ ارینجمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اب دونوں پاکستان کے دونوں ونگز جو ہے وہ ایک ایک صوبہ ہے، سو بوتھ آف دیز پروونسز ول گیٹ ایکول ریپرزنٹیشن. اس فارمولے کو یا جو یہ ارینجمنٹ تھا 1 یونٹ اسکیم کا جو ارینجمنٹ تھا اس کو بنگال کے علاوہ باقی بھی جو چھوٹے پروونسز تھے اسپیشلی NWFP اینڈ سندھ دے آلسو ریجیکٹڈ، لیکن ان کی چیف منسٹرز کو ایون ریموو کروایا گیا، لیکن وہ جو منصوبہ تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے اس مسئلے کا ایک یو کین سے ایک حل نکالا گیا، جو کہ وہ ایک نیچرل سلوشن تو بہرحال نہیں تھا، لیکن ایک ٹیمپرری سلوشن اس کا نکال دیا گیا.